لہٰذا یہ بد نظری جو ہے، یاد رکھیں کہ یہ ایک بیماری ہے، مستقل بیماری۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ یہ مستقل ایک روحانی بیماری ہے، اس کا مستقل علاج کروانا پڑتا ہے۔ شادی ہو جانے سے یہ مرض بعض کا تو بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آپ اس کی دلیل مانگیں گے، یعنی کہ بھی بیوی مل گئی اب تو اس کی نظریں کنٹرول میں ہوں گی، بالکل نہیں۔ آپ بتائیے، جن لوگوں کے پاس موبائل ہوتا ہے کیا دوسروں کے موبائل دیکھنا بند کر دیتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کون سا ماڈل ہے، اس کے پاس کون سا ماڈل ہے، فلاں کے پاس کون سا ماڈل ہے۔ جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں کیا وہ دوسروں کی گاڑیوں کو دیکھنا بند کر دیتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہر چیز کے اندر ایسا ہی ہے کہ بیوی مل بھی گئی، اب ضرورت تو پوری ہو گئی، لیکن وہ بیماری، وہ نشہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لہٰذا والدین اکثر یہ نہ سمجھی کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اس کی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مزدور دیوار اٹھا رہے ہیں اور نیچے جو بنیاد میں جو پہلی اینٹ رکھی تھی نا وہ ٹیڑھی رکھ دی، اصل جگہ پہ نہیں رکھی۔ تو فرمانے لگے کہ اب جیسے جیسے دیوار اوپر جائے گی تو اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا جائے گا، سیدھا نہیں ہو جائے گا اوپر جا کے۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ جب عمر بڑھے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ مستقل ایک روحانی بیماری ہے جس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ چنانچہ میرے حضرت نے ایک عجیب واقعہ سنایا اپنا۔ وہ کہنے لگے کہ میرے پاس ہمارے علاقے کے ایک ایسے صاحب آئے جو بہت مشہور تھے، بڑے مخیر تھے، ان کے نام کے ساتھ حاجی لگتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے کئی بیواؤں کا وظیفہ لگایا ہوا تھا، کئی یتیم بچیوں کی شادیاں کروائیں، بہت خیر کا کام کرنے والے ہمارے علاقے میں بزرگ سمجھے جاتے تھے، سفید داڑھی، سفید بال۔ تو کہنے لگے ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور حاجی صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں نے آپ سے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے۔ تو میں ٹھیک ہے، کوئی اہم بات ہوگی۔ کہنے لگے میں نے ان کو کمرے میں بلا لیا، جب دروازہ بند کیا تو حاجی صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ میرے لیے ان کو چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا واقعہ ہو گیا، کیا ایسی بات ہو گئی کہ اتنا زیادہ رو رہے ہیں۔ چنانچہ کہنے لگے کہ جب میں نے تھوڑا حوصلہ دیا، ان کو پانی پلایا اور پوچھا بتائیے تو صحیح ہوا کیا، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت صاحب مجھے کوئی حل بتائیں، میری نظریں اپنے قابو میں نہیں ہیں، میں بد نظری کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! ایسا آدمی جس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے، سر کے بال سفید ہو چکے، جو علاقے میں اتنا نیک آدمی سمجھا جاتا تھا، بد نظری کا مرض اس کو بھی تھا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ شادی ہو جانے سے جان چھوٹ جائے گی، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مرض ہے جس کا مستقل علاج کروانا ضروری۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ زمین اور آسمان پر جو پہلے گناہ ہوئے، جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہوئے، وہ بد نظری کی وجہ سے ہوئے، نظر کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے ہوئے۔ چنانچہ آسمانوں پر جنت کے اندر اماں حوا نے وہ شجرہ ممنوعہ جس کو منع کیا گیا تھا، اگر اس کو نہ دیکھتی تو اگلا کام جو اس کو کھانے کا تھا، اس کے پھل کا، وہ سلسلہ واقعہ ہوتا ہی نہ۔ حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، لہٰذا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کی جو وجہ بنی وہ بھی بد نظری تھی کہ جس لڑکی سے حابیل کا نکاح ہونا تھا، قابیل نے کہا کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے، اس کے ساتھ میرا نکاح ہونا چاہیے، لہٰذا اسی بات پر تنازع ہوا اور بالآخر اس نے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ انسانیت میں پہلا قتل تھا، دنیا میں پہلا قتل تھا۔ تو اگر وہ اس لڑکی کو اس بری نظر سے نہ دیکھتا تو قتل جیسا جرم نہ ہوتا،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ چونکہ قابیل نے گناہ بھی کیا اور ایسا گناہ کیا کہ گناہ کو ایجاد کرنے والا تھا، موجد تھا اس گناہ کا، لہٰذا فرماتے ہیں قیامت تک جب بھی کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو جو قاتل ہوگا اس کو تو یعنی سزا ملے گی اور عذاب ہوگا، لیکن اس کے قتل کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا قابیل کے حصے میں بھی جائے گا کہ وہ سب سے پہلے اس گناہ کو شروع کرنے والا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو بری نظر سے نہ دیکھتی تو وہ واقعہ جو سورہ یوسف کے اندر ہے وہ پیش نہ آتا۔ حضرت کے پاس ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے، چھوٹا بچہ تھا معصوم، اور کہا کہ حضرت اس کو دم کر دیں، بڑا شرارتی ہے۔ تو لوگ لاتے ہیں بزرگوں کے پاس، تو حضرت نے دیکھا کہ بچہ بڑا معصوم سا ہے، تو حضرت کہنے لگے میں نے اس کو، میرے پاس کوئی ٹافی تھی یا چاکلیٹ تھی تو میں نے وہ بچے کو دی۔ اب حالانکہ بچوں کے لیے یہ چاکلیٹ اور ٹافی یہ بڑی رغبت والی چیزیں ہوتی ہیں، بچے تو اس پر جسے کہتے ہیں نا جان دے دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اتنی محبوب اور مرغوب ہوتی ہے۔ لیکن حضرت کہنے لگے کہ اس بچے نے بجائے میرے ہاتھ سے وہ سویٹ لینے کے اس نے والد صاحب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کہتے جب والد صاحب کی طرف اس نے دیکھا تو والد نے کہا کہ بیٹا لے لو، حضرت صاحب کے ہاتھ سے ہی لے لو۔ تو کہنے لگے کہ پھر اس بچے نے ہاتھ بڑھایا اور مجھ سے وہ ٹافی لی، تو کہنے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہم سے اچھا تو یہ بچہ ہی ہے۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیسے یہ بات ہوئی، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ دیکھو ٹافی چاکلیٹ بچوں کی مرغوبات میں سے ہے، محبوب ترین چیزوں میں سے ہے، بچہ دیکھتے ہی اس کو مچل جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی میں نے اس کو یہ دکھائی تو فوراً لپکتا میرے ہاتھ سے لے لیتا، لیکن اس نے فوراً اپنے ابا کی طرف دیکھا کہ میرے ابا کی اس میں کیا منشا ہے، میں لوں یا نہ لوں۔ تو جب ابا کی طرف سے اشارہ ہو گیا پھر اس نے لیا۔ تو شیخ فرماتے تھے کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ صفت اور وصف پیدا ہو جائے کہ ہم بھی کبھی زندگی میں کسی اپنی مرغوب کو دیکھ لیں تو ہم بھی اس وقت اپنے ربا کی طرف دیکھیں کہ ان کی کیا منشا ہے، ہم اس چیز کو لے لیں یا نہ لیں۔ ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم فوراً اپنی مرغوب چیز کو دیکھتے ہی بے قابو نہ ہو جائیں اور نفس کے ہاتھ شکار نہ ہو جائیں۔